جب طہارتیں اس عروج پر پہنچی جس سے آگے طہارت کا امکان ہی ختم ہو گیا، انتہا ہو گئی، تو مجھے ان طہارت مآب نفوس قدسیہ سے وجود بخشا گیا۔ ایک کا اسم گرامی عبداللہ بن عبد المطلب ہے، اللہم صلی اور علیہ۔ ایک کا اسم گرامی آمنہ بنت وہب ہے صلوات اللہ تعالیٰ علیہ۔ یمن کا ایک شخص ہے، اس کا نام ہے سواد بن قارب۔ سواد بن قارب کارب۔ یہ جنات کا شکاری ہے، جنات سے کھیلتا کھلتا ہے، ان سے الٹے سیدھے کام لیتا ہے، وہ جو عامل شامل ہوتے ہیں۔ ہاں، تو ایک جن نے اسے اٹھایا۔ یہ کس زمانے کی بات ہے؟ یہ زمانہ رسالت کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس دن عادت بھول گئے حضور، اتنے خوش ہوئے کہ آخری داڑیں بھی نظر آنے لگ گئی۔ یہ بھی محروم ہیں، اور سنی تو ویسے ہی محروم، اللہ ماشاء اللہ، اچھے لوگوں کی بات میں نہیں کرتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام شہید کر دیے گئے تھے نا، ان کا وہ خون آلود سفید کپڑا جو تھا وہ یہود کے پاس تھا، ٹھیک۔ تو اس کے ساتھ ایک تحریر تھی، بابا میں جس سوکھے درخت کے پاس جا کر 2 منٹ کے لیے اوٹ لگاتا ہوں نا، بیٹھ جاتا ہوں، وہ سوکھا درخت ہرا بھرا ہو جاتا ہے، پھلدار ہو جاتا ہے۔ اور آپ کا جو فطری ملاحت والا حسن ہے اتنا حسین تھا کہ 500 سے زائد مکہ کی عورتوں کے عقل زائل ہو گئے۔ آپ جلال میں آ گئے کہ اللہ ہر روزانہ تانا سنتا ہوں، تو ایسا کرنا مجھے 10 بیٹے دے۔ باپ نے حسب وعدہ الہی جناب والا چھری پکڑی، رسی پکڑی، جناب عبداللہ کو پکڑا، ذبح کرنے کے لیے عالم کعبہ میں لے آیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شوق سے فرمایا کرتے تھے، انا ابن ذبیحتین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک ذبیح اللہ حضرت اسماعیل ہے، اور دوسرا میرا باپ۔ ملا ایک ذہنی عیاش فکر کا نام ہے، بدتمیز لوگ، بدتمیز قسم کے لوگ ہیں، کمینہ پن ہے ان کے اندر۔ تو سرکار کے ساتھ شادی کیسے ہوئی جناب احمد کے ساتھ؟ ہاں یہ بات تھی۔ جناب جبرائیل علیہ السلام سے آپ نے پوچھا کہ زندگی کا کوئی حیرت انگیز واقعہ اس شہر مکہ کی، اس لیے میں قسم اٹھاتا ہوں عظمت کی، اس کی گلیوں نے تیری تلیوں کے بوسے لیے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام حقائق کا ایپیسوڈ نمبر 6 حاضر ہے، اور جیسے آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں میرے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں محترم و مکرم محقق دورہ ڈاکٹر صداقت علی افریدی صاحب قبلہ، پروردگار ان کو سلامت رکھے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ ہماری رونق محفل ہیں، ہم ان سے پہلا سوال آپ کی اجازت سے کرتے ہیں۔ قبلہ، آج کا جو ایپیسوڈ ہے وہ ہم کر رہے ہیں سرکار حضرت عبداللہ علیہ السلام، سرکار کے والد گرامی کے حوالے سے، ان کی سیرت، ان کے خصائص، ان کے فضائل کے بارے میں بتائیے ہمارے سامعین کو، کیونکہ انہوں نے تو ہمارے کان بند کر رکھے ہیں اس قوم نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین کا تقدس اس قدر بلند ہے کہ یہ نبوت کی طاقت ہے ان کی عصمت۔ نبوت کی طاقت ہے، اس پر قرآن گواہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، نبوت چیلنج ہو گئی، انہوں نے کہا انک لمجنون، یہ تو پاگل ہے۔ آپ نے اپنی نبوت کی تائید میں قرآن سنایا تو انہوں نے کہا، کافروں نے کہا کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پرانی کہانی ہے۔ قرآن بھی چیلنج، نبوت بھی چیلنج ہو گیا۔ ہاں، یس۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کہنے پر معجزات دکھائے تو معجزات بھی چیلنج ہو گئے، ہاں، کہ یہ جادوگر ہے، یہ جادو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب ان سے کہو فقد لبثت فیکم امرا من قبلہ، تم نہیں مانتے ان تینوں حقیقتوں اور اکائیوں کو جو بنیادی حقیقتیں ہیں، تو پھر میری ذات ہی میری نبوت کی دلیل ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ کافر پھر بھی وہاں نہیں ٹھہرے، چونکہ انکار کرنا تھا توحید باری تعالیٰ کا، تو اس وقت پھر انہوں نے ایک حملہ کیا اور توحید پر۔ یہ جو توحید کے معارف تھے نا، مقتحی توحید تک لے جانے والے جو راستے تھے، نبوت، رسالت، معجزات، اعتماد کی قوتیں تھیں نا، ٹھیک قرآن وغیرہ، یس۔
اور حضور کی ذات، ہاں انہوں نے پھر چونکہ زد میں توحید تھی، لا الہ الا اللہ کی مخالفت تھی، اور تو کوئی نہیں تھی. ہاں اس اعلان سے پہلے تو حضور کی مخالفت کوئی نہیں، صادق پیار اور امین. کرتے تھے لوگ، عزت کرتے تھے. ہاں صادق اور امین کہتے تھے. یا تو لا الہ الا اللہ زد میں آ گیا، چیلنج ہو گیا. چیلنج کا انداز کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ مثل محمد مثل نخلۃ فی کبوۃ الارض او فی کباء الارض. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال تو ایسے کھجور کے درخت کی طرح ہے جو کوڑے کرکٹ اور گندگی کے ڈھیر پر اگایا ہو. اندازہ کریں، ذرا اندازہ کریں. بات تو توحید کی تھی، ہاں اور درمیان میں وہ کیا لے آئے؟ ہوں تو اللہ کی غیرت جلال میں آئی. فرمایا میرے حبیب اب آپ نے نہیں بولنا. انہوں نے آپ کے آباء و اجداد کی حرمت کو چیلنج کیا ہے، پامال کیا ہے. ہم بتائیں گے کہ آپ کے آباء و اجداد والدین کریمین کس تقدس کی ذوات قدسیہ تھیں. وہ اللہ فرماتے ہیں وہ میری حجت ہیں، میری الوہیت کی دلیل ہیں، حجت اللہ ہے. حجت اللہ ہیں. ہوں لقد جاءکم رسول من انفسکم. ہوں ظالمو جس رسول کی حرمت پر تم انگلیاں اٹھا رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ یہ ان سے آئے ہیں جن کا کردار جو ہے ایسا ویسا تھا، تو میں خدا ہو کر گواہی دیتا ہوں میرے محبوب کے والدین کریمین وہ نفوس قدسیہ ہیں جو نفاستوں کی معراج ہیں. اور اس کی سب سے بڑی دلیل میں خود ہوں. میں خود ہوں، میری گواہی ہے. وہ نفاست اور اخلاقی حرمت اور عصمتوں کی معراج پر ہیں، بلکہ یہ حقیقتیں ان کے وجود سے خیرات لیتی ہیں. انفس یہ افعل کے وزن پر ہے، تفضیل کیسے سیگا ہم کہتے ہیں، جس سے اوپر نفاست ختم ہو جائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تصور نفاست بھی نہ رہے، امکان نفاست بھی نہ رہے. یہ ان سے ہیں جہاں لطافتیں نفاست. اور پھر یہاں تک ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. حبیب آپ کے آباء و اجداد کی حرمت میں جانتا تھا کہ یہ بات ہونی ہے، تو میں نے قبل از وقت اہتمام کیا. جب سے آپ جس پیکر عصمت میں آئے، پشت رحمت میں آئے یا رحم یا شفقت میں آئے، تو پھر ہم نے اپنی نگاہوں کا پہرا لگا دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیونکہ انہی نفوس قدسیہ کی عصمت نے، حرمت نے، عفت نے ہمارے توحید باری تعالیٰ کی طاقت بننا تھا، اور آپ کے رسالت کی طاقت بننا تھا، قرآن کی طاقت یہ بننا تھا. بالکل فطری دلیل دے رہے ہیں آپ. ہاں طاقت بننا تھا، اس لیے ہماری نگاہوں نے ان کا پہرا دیا ہے. حضور نے بھی فرمایا فلم یصبنی شیء من عہد الجاہلیت. میرے آباء و اجداد کی حرمت میں آپ جو عصمتیں ہیں، عہد جاہلیت کے کسی ایک ذرے نے بھی وہاں جانے کا امکان نہیں ہے کسی کا. بلکہ تفاسیر کے اندر ہے من الاقدار والوساوس. جس حرم میں حضور کے آباء و اجداد اور والدین رہے ہیں، وہاں اللہ نے وسوسہ گناہ بھی نہیں جانے دیا. یہ ہے طہارت کا اہتمام. اللہ اس لیے حضور نے فرمایا انتقل من طیب الی طاہر ومن طاہر الی طیب حتی انتہیت الی ابی عبداللہ ابن عبد المطلب ومنہ امی آمنہ بنت وہب ومنہ رحمی آمنہ بنت وہب. جب طہارتیں اس عروج پر پہنچی جس سے آگے طہارت کا امکان ہی ختم ہو گیا، انتہا ہو گئی، تو مجھے ان طہارت مآب نفوس قدسیہ سے وجود بخشا گیا. ایک کا اسم گرامی عبداللہ بن عبد المطلب ہے، اللہم صلی اور علی ایک کا اسم گرامی آمنہ بنت وہب ہے صلوات اللہ تعالیٰ علیہ. تو ان نفوس قدسیہ پر تو الحمدللہ فقیر نے 2700 صفحات ان کی عصمت پر لکھے ہیں، کیونکہ ان کی عصمت ہی اللہ کی حجت قرار پائی ہے، اور قرآن کریم کی روشن آیات کی تصدیق کے مطابق. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے مذہبی ماحول کے اندر ان کے تقدس کو، ان کے احترام کو، ان کے شرافت کو، بزرگی کو احترام نہیں اس طرح دیا بیان جاتا. کیے نہیں جاتا. ہاں بدبختی ہے، اور خاص کر میرا شیعہ سے گلہ ہے کہ تم تو ٹھیکے دار ہو اہل بیت کے، ہاں ہم نے کبھی نہیں سنا. رسول کی اولاد کا احترام کرتے ہو، ہاں ان کے خون کی ہاں کبھی اسٹیج قیمت پہ لگاتے ہو، کبھی اسٹیج پہ ایسی باتیں نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. ہاں. تو بھائی یہ تو رسول کے وجود سے جنم لیا ہے ان نفوس قدسیہ نے، اور جن نفوس قدسیہ کے وجود سے خود رسول کو پیکر فطرت ملا ہے، ان کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا؟
کدھر ہیں یہ سارے مراجے؟ کیا ان کا تقدس ملحوظ نہیں ہے؟ جن نفوس قدسیہ کے خون مطہرہ کے مرکب کا نام پیکر محمد ہو، صاحب وحی ہو، تو مجھے بتایا جائے پھر ان کی لطافتوں کو، عفتوں کو، عصمتوں کو، شرافتوں کو، بزرگیوں کو ہم کہاں سے شروع کریں؟ سبحان خدائے ذوالجلال نے اپنی عالمین کی ساری حقیقتوں کو سمیٹ کر رسول اللہ کے دامن رحمت میں رکھ دیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ساری کائناتوں کی ساری حقیقتیں سمٹ کر حضور کے رحمت کے پلوں میں آ گئی، اور حضور کو خود سمیٹ کر اللہ نے پشت عبداللہ میں رکھا اور رحم آمنہ میں رکھا ہے۔ تو کتنی وسعت ہے ان دو نفوس قدسیہ کے ہو پیکر بے عصمت کے پناہ اندر۔ بے پناہ۔ تو بھائی پھر ہم اس تقدس اور شرافت کو کہاں سے شروع کریں؟ ان کے لیے کہ تو کہاں کے تصورات ہی غلط ہیں، اور کہاں تک ان کو بیان کیا جائے یہ تصورات ہی غلط ہیں۔ یقین کیجئے جس وقت مجھے اللہ نے توفیق دی ان نفوس قدسیہ کی بارگاہ عصمت مآب میں حاضری کی، تو میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ قرآن کریم کے اندر بات آتی ہے کہ لا یمس الا المطہرون، کوئی ناپاک اسے ہاتھ نہ لگائے۔ تو قرآن حسن رسالت کا گواہ ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ رسول کا نام لیتے وقت بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ تو پھر جن نفوس قدسیہ کے پیکر عصمت سے رسول تشریف فرما ہوئے ہیں ان کا تو اور زیادہ طہارت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو 27 صفحات فقیر نے لکھے، الحمدللہ ایک لفظ بھی میں نے بے وضو نہیں لکھا۔ نام کیا کتاب کا؟ اس کی 3 والیم ہے۔ پہلا نام ہے عصمت والدین مصطفیٰ اور قرآن عظیم، دوسرا والیم جو میرے ہاتھ میں ہے وہ ہے وجاہت والدین مصطفیٰ اور قرآن عظیم، تیسرا والیم جو ابھی چھپا نہیں وہ ہے حرمت والدین مصطفیٰ اور قرآن عظیم۔ آپ نے تمام دلائل قرآن سے دی۔ کیونکہ روایات کے اندر تو اونچ نیچ یہ لوگ نکال لیتے ہیں، کیڑے آیتوں سے کہاں نکالیں گے؟ ہاں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اتنا مقدس عنوان ہے، اتنا مقدس، میں آپ کو اس عنوان کا ایک برکت کا پیمانہ عرض کر دیتا ہوں۔ حضور کے والدین کا تذکرہ ملتا کیا ہے اس سے؟ یہ ملا اعظم کیا جانے، گدھے کو کیا پتا گلقند کیا ہوتی ہے، یہ ملا اعظم کیا جانے۔ پہلے تو یہ ہو سکتا ہے کہ گلا ہو کہ جناب مواد نہیں ملتا، اب تو 27 صفحات پر مواد موجود ہے منصہ شہود پر، یہ نہیں پڑھتے۔ خاص کر میں اپنے سنی مولویوں کے بارے میں کہتا ہوں کہ میں نے کتابیں شوق سے چھپوائیں اپنی جیب سے، اور مولویوں کو مفت دی، روٹیاں بھی کھلائیں، کہا دل میں جب پیار آئے حضور کے والدین کا، نالین پر تو آپ صدقے صدقے جاتے ہو، والدین کا بھی کوئی مقام ہے، تو ایک صفحہ پڑھ دیا کرے۔ کسی ظالم نے نہیں پڑھا، شاید کسی کوئی بلند وقت نے کوئی خواب میں پڑھ دیا ہو تو الگ بات ہے۔ یہ سفاک ہیں لوگ، دونوں طبقات کے علماء جو اس عنوان کو اہمیت نہیں دیتے، ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ خیرات کیا ملتی ہیں۔ یمن کا ایک شخص ہے، اس کا نام ہے سواد بن قارب۔ سواد بن قارب قارب، یہ جنات کا شکاری ہے، جنات سے کھیلتا ہے کھلتا ہے، ان سے الٹے سیدھے کام لیتا ہے، وہ جو عامل شامل ہوتے ہیں۔ ہاں۔ تو ایک شب ایک جن نے اسے اٹھایا، یہ کس زمانے کی بات ہے؟ یہ زمانہ رسالت کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ کہا کہ تم آج تک نار سے کھیلتے آئے ہو، جاؤ، نور نے مکہ کے اندر رحمت للعالمین کا اعلان کر دیا ہے۔ سواد بن قارب۔ سواد بن قارب سے کہا اس جن نے، وہ کہتا میں نے اگنور کیا، اگلے دن پھر اس نے مجھے کان سے پکڑ کر اٹھا دیا، اٹھ تجھے ہدایت کا راستہ دکھاتا ہوں، تو آگ سے کھیلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے پلان کسا، تیمد کسا، مکے آ گیا۔ اب میں شناسا نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، نہ ان سے میری ملاقات تھی نہ ان کی میرے ساتھ ملاقات تھی، کوئی بامی شناسائی نہیں تھی۔ یہ یمن سے ہے؟ ہاں یہ یمن سے ہے، علیہ صلیح کی کوئی نہیں تھا۔ ٹھیک۔ اب اس ٹائٹل پر جب میں نے اہل مکہ سے پوچھا کہ اسلامی شخص جو ہیں یہ کہاں ہوں گے، انہوں نے کہا جس وقت ان کی عبادت کا وقت ہے وہ حرم کعبہ میں ہوں گے۔ آپ حرم کعبہ میں آئے، شناسائی نہیں، کلمہ نہیں پڑھا، سمجھ آ گئی نا؟ اچھا، اعلان نبوت ہو چکا ہے؟ اعلان نبوت ہو چکا تھا، ٹھیک۔ صحابہ کرام حضور کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور وہ کمال معجزہ دیکھتا ہے جو حضور کے تمام معجزات میں سے ایک منفرد معجزہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
ساری زندگی 63 سالہ حیات عصمت میں کبھی پروٹوکول نہیں لیا، ہمیشہ دیا ہے۔ یہ نبوت ہے۔ آج مولوی کو پروٹوکول نہ ملے تو وہ خطاب نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اب وہ حضور علیہ السلام سادہ لوگوں کے اندر سادہ عظمت میں بیٹھے ہیں اور زمین پر بیٹھے ہیں۔ وہ اس کا خیال تھا کہ کسی بلند بالا مقام پر بیٹھے ہوں گے جو منفرد ہوگا، لیکن کوئی انفرادیت نہیں۔ اس وجہ سے اس کو وہم ہوا کہ میں کس سے مخاطب ہوں۔ ابھی وہ داخل ہو ہی رہا تھا، وہ سوچ ہی رہا تھا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بازو رحمت کے پھیلا کر کہا، مرحبا بک یا سواد بن قاربی، اے سواد بن قارب، تجھے اللہ کا رسول مرحبا کہتا ہے۔ تو نہیں جانتا مجھے، میں تو تجھے جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں تجھے کس نے بھیجا ہے اور کیوں بھیجا ہے، اس لیے مجھے تفصیلات کی ضرورت نہیں بتانے کی، آؤ بات کرو جو کرنی ہے۔ تو وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ جہاں پناہ عالم، دین والا معاملہ بعد میں دیکھیں گے، پہلے ہم چاہتے ہیں کہ من میں ایک طوفان آیا ہے تیری چاہتوں کا، پیار کا، میں تیرے سامنے تیری نعت پڑھنا چاہتا ہوں، تیرے وصف کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پہلی نظر کا کمال ہے۔ تو وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ لا غیر ربی، اتنا حسین چہرہ اسی کا ہو سکتا ہے جس کو لا شریک نے پیدا فرمایا ہے۔ انت مامون علی کل غائبی، اے محمد میرا یقین کہتا ہے اللہ نے سارے غیب کے خزانوں کو سمیٹ کر آپ کے دامن میں رکھ دیے ہیں، کوئی غیب چھپا نہیں، آپ تو دلوں میں گزرنے والے احساسوں پر بھی نظر رکھتے ہیں، کیا شان ہے۔ بہرحال وہ آ کر اس نے اگلا شعر پھر پڑھا، انت ادنی وسیل المرسلین الی اللہ، آپ اللہ کے سب سے زیادہ قریب وسیلہ ہیں اللہ کے قرب کا۔ تو اگلا جملہ بول کر حیران کر دیا، یبد الاکرمین العطائبی، تیرے پیکر فطرت کی ملاحت اور حسن اخلاق اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ تو کریموں کی اولاد ہے۔ کیا کہنے، اکرموں کی اولاد ہے۔ اکرم کہتے ہیں جس سے اوپر کرامت ختم ہو جائے، بزرگی ختم ہو جائے، تو ان کی اولاد ہے جس سے آگے کسی بزرگی کا تصور ہی کوئی نہیں ہے، امکان ہی کوئی نہیں ہے۔ اکرمین الاطیبی، تو اطیبوں کی، جس سے آگے طہارت اور پاکیزگی ختم ہو جاتی ہے، آگے امکان طہارت نہیں رہتا، تو اس ماں کا بیٹا ہے، اس باپ کا بیٹا ہے۔ تو جب یہ بات کہی تو ففرح رسول اللہ فرحان شدیدہ، حضور خوش ہوئے اور خوشی سے اتنے بھر گئے، حتیٰ بدت نواجذہ، عادت مبارکہ یہ تھی کہ تبسم فرمایا کرتے تھے یا ضحک، لیکن اس دن عادت بھول گئے حضور، اتنے خوش ہوئے کہ آخری داڑیں بھی نظر آنے لگ گئی، کھل کھلا کے حصے۔ یہ اعجاز ہے نا جی، یہ خاصیت ہے، یہ خوشی ہے رسول کو اپنی ماں کی فضائل سننے، اپنے ماں والدین کی حرمت کی بابت کسی سے کلمات سننے کی، ٹھیک ہے۔ تو میں مولویوں سے کہتا ہوں کہ اگر سواد بن قارب جس نے ابھی کلمہ ہی نہیں پڑھا وہ یہ بول دے تو رسول اللہ کس قدر خوش ہوتے ہیں، ظالموں تم تو کلمے پڑھ رکھے ہیں۔ یبن الاکرمین العطائبی، اے کریموں کی اولاد، اے سخیوں کی اولاد اور اطیبوں کی اولاد، اکرموں کی اولاد۔ حضور خوش ہوئے اور اصحاب رسول بھی خوش ہوئے۔ ففرح رسول اللہ و اصحابہ فرحان شدیدہ، انتہائی خوشی پر چلے گئے، یعنی وہ محفل وجد میں کیفیت میں ظاہر ہے وہ تعریف کر رہا ہے والدین کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی رحمت کو ٹھاٹھ میں دیکھا تو اس کو کندھے سے پکڑا، سواد بن قارب کو، دیکھتا کیا ہے، رحمت نے علم نشرہ کے دریا بہا دیے ہیں، لگ جا سینے سے۔ آقا علیہ السلام نے اس کو سینے سے لگایا، جس نے رسول کی ماں کی حرمت کو بیان کیا، بابا کے تقدس کو بیان کیا، سینے سے لگا کر فرمایا تو نے میری ماں کو اکرم، میرے ماں باپ کو اکرم کہا، اطیب کہا، تو ہم بھی تجھے 2 انعام دیتے ہیں۔ افلحت یا سواد بن قاربی، جا محمد ضامن ہے تیرا، اس جہان میں بھی تو کامیاب ہے، اس جہان میں بھی کامیاب ہے۔ تو جو رسول کے باپ کا تذکرہ چھیڑے، ماں کی حرمت کی باتیں کرے، تو اللہ کے رسول نے ضمانت دی ہے دونوں جہانوں میں بھلائیوں کی اور کامیابیوں کی۔ اور یہ مذہبی طبقات دونوں جہانوں کی بلائیوں سے محروم ہیں، شیعہ بھی محروم ہیں اور سنی تو ویسے ہی محروم ہیں، الا ماشاء اللہ، اچھے لوگوں کی بات میں نہیں کرتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے
تمام صحابہ بھی خوش ہوئے. یہ پہلی دفعہ واقعہ سن رہا ہوں میں. ہاں یہ تو ان کے ذکر کی برکات ہیں، ان کا اپنا کیا مقام ہوگا. جناب عبداللہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت، یہ کیسر و کسریٰ کا جو نوشیروہ بادشاہ تھا، اس کی بادشاہی کو، اس کی سلطنت کو 24 سال گزر چکے تھے. تو آپ کی ولادت باسعادت تھی. اس وقت یہ سن ہجری کا کوئی تقویم کا تصور ہی نہیں تھا، ہجرت سے کئی سال پہلے. اور جس وقت آپ پیدا ہوئے تو آپ کی پیدا ہونے کی نشانیاں پہلی کتابوں میں موجود تھیں. حضرت زکریا علیہ السلام شہید کر دیے گئے تھے نا، ان کا وہ خون آلود سفید کپڑا جو تھا وہ یہود کے پاس تھا. ٹھیک. تو اس کے ساتھ ایک تحریر تھی جس میں یہ لکھا تھا کہ جس زمانے میں یہ خون آلود سفید خون جو ہے، یہ جو سفید کپڑا جو ہے، سفید قمیص جو ہے، جس دن یہ خون بہانا شروع کر دے اس دن سمجھ لینا کہ آخر الزمان نبی کا باپ پیدا ہو چکا ہے. اچھا. ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی اس نشانی جو پہلے سے چلی آ رہی تھی اس کے مطابق آپ کے والد گرامی جو ہے وہ پیدا ہو گئے. یہود کو پتہ چلا اور ان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ نبوت بنی اسرائیل سے رخصت ہو کر بنی اسماعیل کے پاس چلی گئی. تو یہود جو تھے وہ اس وقت دشمنی پر حضور کے والد گرامی کے قتل پر آمادہ ہو گئے اور منصوبے بنانے لگ گئے. نہ رہے گی بانس، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانس. جی. تو اس طرح کے حالات پیدا ہوتے رہے اور اللہ تعالیٰ اپنی شان رحمت سے، شان عظمت سے حفاظت فرماتے رہے. پھر حضور علیہ السلام کے والد گرامی کا تقدس بڑا عجیب ہے. صاحب اعجاز ہیں. اپنے والد گرامی کو بتاتے جس وقت وہ کھیل کود کر آتے یا باہر سے بکریاں چرانے جاتے یا اونٹ چرانے جاتے، حضور کا تو آ کر ساری سرگزشت سناتے بھی کیا ہوا. بابا یہ سناتے، بابا میں جس سوکھے درخت کے پاس جا کر 2 منٹ کے لیے اوٹ لگاتا ہوں نا، بیٹھ جاتا ہوں، وہ سوکھا درخت ہرا بھرا ہو جاتا ہے، پھلدار ہو جاتا ہے. یہ جناب عبداللہ فرماتے ہیں. جناب عبداللہ فرماتے ہیں اپنے بابا. اور جس وقت میں اٹھتا ہوں تو جس حالت میں وہ پہلے ہوتا ہے اسی حالت میں ہو جاتا ہے. اور جب میں کوہ سور پر بیٹھتا ہوں تو اس وقت میری پشت سے 2 نور نکلتے ہیں، کعبہ کو ڈھانپ لیتے ہیں، پھر آسمان کا سینہ چیر کر عرش الہی میں جا کر گم ہو جاتے ہیں، پھر وہاں سے آ کر میرے سینے میں اتر جاتے ہیں. تو وہ تھوڑا سا تبسم فرما کے خوش ہو جایا کرتے تھے. پھر ایک دن کہنے لگے کہ بابا جہاں میں بیٹھتا ہوں تو جہاں میرے سراؤنڈنگ ایریا ہوتا ہے میرے بیٹھنے کا، وہاں زمین کے ذرے ذرے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا ابا محمد، اے ابو محمد تجھ پر صلاۃ بھی ہو اور سلام بھی ہو. وہ ظالموں، جس راہ سے گزرتا ہوں درختوں کے پتے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. ہاں جی. اور جہاں یہ جو اونٹوں کے جو گلے میں ٹلیاں ولیاں ڈالتے ہیں نا، ان کی جب جھنکار آتی ہے تو وہ ٹلیاں بھی یہی پڑتی ہیں. میں جدھر سے جاتا ہوں الصلاۃ والسلام علیک یا ابا محمد یا ابا رسول اللہ فلاں فلاں. تو بابا عبد المطلب علیہ السلام مسکرا کر کہہ دیتے بیٹے اللہ نے وہ بخت تیری فطرت کا حسن بنا دیا ہے جس نے کائنات کو منور کرنا ہے، وہ آخر الزمان نبی تیرا ہی بیٹا ہوگا. یہ چیزیں موجود ہیں ہر چیز. بہرحال آپ کا ہر لمحہ حیات حسن کی انتہا ہے، اور آپ کا جو فطری ملاحت والا حسن ہے اتنا حسین تھا کہ 500 سے زائد مکہ کی عورتوں کے عقل زائل ہو گئے. ہاں، تک کر، دیکھ کر. ادھر تو حضرت زلیخا ایک تھی نا، ادھر کئی زلیخائیں تھیں. اتنے حسین تھے. کمر البتہا، کوئی بندہ ٹک ٹکی لگا کر آپ کے چہرے کو تک نہیں سکتا تھا، کیونکہ سراجن منیرہ کے باپ تھے نا جی. سراج منیرہ والے کی شان والے کے باپ تھے نا جی. اور ایک کاہنہ تھی بڑی نیک پارسا اور بڑی عبادت گزار یا جو کچھ بھی اس مکے میں. مکے میں
وہ خواہش کرتی تھی کہ آپ میرے ساتھ شادی کریں. اچھا ٹھیک ہے. تو جناب فرماتے بھی ہم معزز خاندان کے لوگ ہیں، اپنے مستقبل کا فیصلہ خود نہیں کرتے، ہمارے ماں باپ کرتے ہیں. وہ بےتاب ہو گئی، بےتاب ہو کر کہنے لگی کہ اگر تم شادی نہیں کرتے تو میں تمہیں وہ 100 اونٹ دوں گی جو 100 اونٹ آپ کے فدیہ میں تیرے باپ نے ذبح کیے تھے. شاید آپ کے علم میں یہ واقعہ نہیں، میں عرض کر دیتا ہوں. حضور کے والد جناب عبد المطلب علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ یہ جو زمزم کا کنواں ہے اس کو کھودو، نکالو اس سے پتھر وغیرہ. اس وقت تو کنواں تھا ہی نہیں، ختم ہو چکا تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں وہ پانی نکلا آپ کی ایڑیوں کی برکت سے. پھر وہاں آ کر ایک قبیلہ بنو جرہم آباد ہوا. پھر وہ عمالقہ کے لوگ آئے، ان کی مار دھار سے بچنے کے لیے یہ الگ ادھر ادھر بکھر گئے اور اپنا سارا قبیلے کا سونا کئی من اس میں ڈال گئے. پھر جب کبھی کو موقع ملا تو پھر یہ تو مار دیے گئے، کوئی بکھر گئے. پھر کس نے کیا آنا تھا وہاں، تو وہ کنواں ختم ہو گیا، برابر ہو گئی زمین وغیرہ. تو خواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ تم ملت ابراہیم کے امام ہو اور اپنے جد کریم کے قدموں کی خیرات زمزم کو کھودو. کئی طرح کے مطلب مظاہر ان کو دکھائے گئے. تو جب وہ نشاندہی بھی کر دی گئی، وہ تفصیلات ہیں ادھر نہیں جانا چاہتے ہم. تو کھودنے لگ گئے کنویں، لیکن ایک اکیلے آپ تھے یا ایک آپ کا بیٹا حارث تھا پہلے بیوی سے. مکہ والوں نے طنز کیا کہ بابا سٹیا گیا ہے، یہ کیا ہے یہاں پتھر کھود رہا ہے، کرید رہا ہے. بہرحال یہ گفت و شنید چلتی رہی. آپ جلال میں آ گئے کہ اللہ ہر روزانہ تانا سنتا ہوں، تو ایسا کرنا مجھے 10 بیٹے دے، تو ایک بیٹا تیرے نام پر میں ذبح کروں گا، اپنے جد کریم اسماعیل کی جو ہے نا سنت ادا کروں گا. وہ نہیں کا شیو ہے منت بچے پتر ذبح منت کرنا، مان لی. پتر ذبح کرنا. اللہ تعالیٰ نے بیٹے دے دیے. اور آخری بیٹے جو تھے یہ حضرت عبداللہ تھے، اور سب سے حسین و جمیل اور سب سے منزلے چھوٹے، سب سے محبوب ترین اپنے بھائیوں کے بھی. اور یہ اب وہ وعدہ یاد آ گیا جناب عبد المطلب کو. اٹھے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا کہ بھئی میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا تم میں سے ایک کو ذبح کرنا ہے. تو ہر ایک نے اپنے آپ کو پیش کیا، بابا ہم حاضر ہم حاضر. تو پھر بات یہاں کرتا ہو گئی کہ قرآن ڈالو، جس کا نام قرآن نکلے وہ ذبح ہو جائے گا. تو قرآن نکالا گیا اور 3 مرتبہ نکالا گیا، حضرت عبداللہ کے نام آئے. تو باپ نے حسب وعدہ الہی جناب والا چھری پکڑی، رسی پکڑی، جناب عبداللہ کو پکڑا، ذبح کرنے کے لیے حرم کعبہ میں لے آئے. اہل مکہ کو پتہ چلا، کہا بابا یہ رسم محبت جو تم رکھنے لگے ہو جس کو یہ قیامت تک کوئی نہیں ادا کر پائے گا، تو ہم سب نافرمان قرار پائیں گے. تو خدا کے لیے یہ انہوں نے کہا وَإِنِّي عَاهَدتُّ لَأَوْفِيَنَّ، میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے وہ پورا کر کے رہوں گا. ہم بنی ہاشم ہیں، ہم وعدہ سے عام لوگوں سے وعدہ خلافی نہیں کرتے، یہ تو میرے رب سے وعدہ ہے. بہرحال مکہ پورا مکہ مزاحم ہو گیا. کہنے لگے پھر اس کا حل کیا ہے؟ کہنے لگے ہم کاہنہ کے پاس چلتے ہیں تو اس کا حل بتاتی ہے. تو وہ کاہنہ کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ تمہارے ہاں قتل کی دیت کیا ہے اس وقت، جان کی دیت. انہوں نے کہا کہ 10 اونٹ ہیں. تو کہنے لگے کہ 10 اونٹ کر کے نا ان کے درمیان اور عبداللہ کے درمیان قرعہ نکالو. نکالتے جاؤ، جب قرعہ اونٹوں کے نام نکلے تو پھر عبداللہ جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا اور اونٹ ذبح کر دیے جائیں، فدیے میں دے دیے جائیں. تو ہر باری جناب والا وہ جناب عبداللہ کا نام نکلتا. بالآخر جب 100 کا عدد پورا ہوا تو پھر اونٹوں کا قرعہ نکل آیا. تو جناب عبد المطلب کہنے لگے کہ نہیں یہ اتفاق ہوا ہے، پھر کرو. پھر قرعہ نکالا، پھر اونٹوں کے نام. کہا یار یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے، پھر کرو. پھر کیا 3-4 مرتبہ. جب تسلی ہو گئی کہ وعدہ اپنا ارادہ الہی بھی اسی طرف ہو گیا جدھر خدا کی مخلوق ہے، تو اس وقت پھر انہوں نے
اونٹ ذبح کر دیے، جناب عبداللہ علیہ السلام کی ذات والا صفات بچ گئے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سے فرمایا کرتے تھے انا ابن ذبیحتین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک ذبیح اللہ حضرت اسماعیل ہے اور دوسرا میرا باپ ہے۔ تو اس وقت جب آپ کی رانا جوانی چڑھی تو ہر عورت نے شوق کیا کہ ہمارے ساتھ شادی کریں، لیکن آپ چونکہ شریف النفس اور عصمت مآب تھے، اس طرف آپ کا خیال ہی نہیں تھا، تو بالآخر ہر روزانہ وہ راستے پر آ جاتی وہ کہنا کہ میرے ساتھ شادی کرو۔ انہوں نے کہا بھی ہم شریف النفس لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں، بنی ہاشم ہیں، ہم راہوں میں گزارے، ہمارے یہ معاملات ہمارے ماں باپ کرتے ہیں طے۔ جس وقت وہ بےتاب سی ہو گئی، اس نے کہا کہ وہ 100 اونٹ بھی لے لے اور مزید رقم بھی لے لے، شادی نہیں کرتا تو اپنے خاندان میں شادی کر، ایک مرتبہ میرے ساتھ ملاپ کر لے، مباشرت کر لے۔ تو اب سنیے عصمت کی معراج، سنیے عصمت کسے کہتے ہیں۔ تو جناب عبداللہ علیہ السلام نے جو جواب دیا اس بی بی کو، حیران کر دیا۔ فرمایا اما الحرام فالممات دونہ والحل لا حل فاستبینہ فکیف لی الامر الذی تبغینہ یحمل کریم عرضہ ودینہ۔ کہا جس بارے میں تو دعوت دے رہی ہے، جانتی ہو ہم وہ غیرت مند لوگ ہیں، موت قبول کر لیتے ہیں، حرام کی طرف نہیں جاتے، وعدہ الہی کی حرمت کو ہم نہیں توڑا کرتے۔ ہم مر جانا پسند کروں گا، میں مر جانا پسند کروں گا، لیکن جس بات کی تو دعوت دیتی ہے یہ کبھی بھی نہیں ممکن ہو سکتا۔ کیوں کہ کریم لوگ اپنی عزت بھی جانتے ہیں اور اپنے دین کی عزت بھی جانتے ہیں۔ یہ ملا نے کیا تراش رکھا ہے کہ وہ دیندار نہیں تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ملا ایک ذہنی عیاش فکر کا نام ہے، بدتمیز لوگ، بدتمیز قسم کے لوگ ہیں، کمینہ پن ہے ان کے اندر، جعلی روایات جو امیوں کی گھڑی ہوئی ہیں ان کو سامنے رکھ کر یہ ڈرامہ یہ بازی، سارے یہود کی سازش ہے، یہ یہود کے ساتھ بنی امیہ کی سازش ہے۔ بنی امیہ کی سازش ہے۔ بہرحال جناب عبداللہ علیہ السلام اپنی عصمت کے اندر اس قدر بلند تھے کہ عصمت بھی اپنے وجود کی خیرات مانگا کرتے تھے۔ تو ان کا ہر لمحہ حیات، بڑی چھوٹی سی عمر مبارک، 17-18 سال کی عمر مبارک ہے، یا کچھ روایت کے مطابق 21-22 سال کی عمر میں ان کا وصال ہو جاتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ تو اس 22 سالہ کے تقدس مآب، عفت اور عصمت مآب، شرافت مآب حیات رحمت نے خدائے ذوالجلال کی حجت بن کر کردار دیا ہے، اور خدا نے اس کی گواہی دی ہے اپنے قرآن کے اندر۔ تو سرکار کے ساتھ شادی کیسی ہوئی جناب آمنہ کے ساتھ؟ ہاں یہ بات تھی۔ یہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کو اس بارے میں خواب آیا، سوچتے تھے کہ اب کریں کیا۔ پھر ایک ہی خاندان میں جو تھی نا، وہب کی بیٹیاں تھیں، یہ جو مائی آمنہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہا ہے، یہ بھی عصمتوں کی انتہا ہیں۔ اچھا، ہاں، بے شک بے شک بے شک۔ کچھ شک عصمت جب تک مائی آمنہ کا طواف نہ کرے عصمت ہی نہیں بنتی۔ اتنی بڑی ماں ہے، سید المرسلین نو کی ماں ڈاؤٹ، ہونا نو کچھ ڈاؤٹ، ہاں؟ نو ڈاؤٹ۔ تو مائی صاحبہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کا اعزاز یہ تھا کہ جس وقت آپ باہر تشریف لے جاتی تو جس پتھر پر پاؤں رکھتی وہ آٹے کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا۔ ہر لمحہ کرامتیں ان کا اعزاز ہیں، اور ہم ان کو کہاں سے شروع کریں قبلہ اور کہاں لے کر جائیں۔ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول کو پابند حکم فرمایا ہے درود پڑھا کرو ان پر۔ اس لیے جو ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں نا، آیت صلاۃ کے معنی میں ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، اللہ اور فرشتے نبی پر درود بھیجتے، ایمان والو تم بھی بھیجو۔ تو اصحاب رسول نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ علمنا الصلاۃ، ہمیں صلاۃ سکھائیے۔ تو حضور نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس درود کا حوالہ دیا ہے جو حضور اپنی ماں پر پڑھا کرتے تھے، اللہ حضور کی ماں پر پڑھا کرتا تھا، اے اللہ وہ درود بھیج مجھ پر بھی اور میری آل پر بھی۔ تو یہ تو درودوں کے تقدس مآب ماحول میں زندگی کا خرام ناز پورا کرنے والے نفوس قدسیاں ہیں۔ یہ وہ حرم ہے جس حرم کا جبرائیل نے 7 مرتبہ طواف کیا ہے۔ لوگ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور جبرائیل والدین رسول کے کاشان رحمت۔ یہ بات جو ہے نا، اس کو عقل تسلیم کرتی ہے، قلب و ذہن تسلیم کرتی نہیں ہے، حقیقت ہے، حقیقت ہے نا۔
ہم تحقیق کے لوگ ہیں، کوئی آئے نا سامنے مائی کا لال، میں آپ کو حدیث سناتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ جناب جبرائیل علیہ السلام سے آپ نے پوچھا کہ زندگی کا کوئی حیرت انگیز واقعہ؟ ہاں یا رسول اللہ، ہر واقعہ اپنے اپنے انداز میں حیرت والا ہے، پر جس نے مجھے آج تک حیرت میں رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ تعالیٰ امرنی ان اطوف الی الارض الا جبلہا ورسلہا الا جبلہا ورسلہا وسہلہا، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ زمین کا انگ انگ چھانو، ریت کے ذروں کی اوٹ میں اتر جاؤ، سنگلاخ زمینوں کے سنگریزوں کے پیٹ میں اتر جاؤ، اور یہ جو میرا زمین ہے اس زمین کے ذرے ذرے میں اتر جاؤ، چھان بین کرو طواف کر کے کہ عظمت کہاں پوشیدہ ہے۔ جبریل کہتے ہیں میں آیا، کہتے ہیں کہ میں نے انگ انگ چھانا، نوری فرشتہ تھا، میرے لیے تو کوئی مشکل نہ تھا۔ لم اجد حیا من العرب خیرا من العرب، یا رسول اللہ پھر عرب سے علاوہ، عرب کے علاوہ مجھے کائنات میں کہیں فضیلت نظر نہیں آئی۔ پہلا طواف۔ دوسرا طواف، فرمایا جاؤ جبرائیل الی جبلہا ورسلہا وسہلہا ان اطوف الی الارض۔ وہ جبرائیل آئے، اسی طرح پھر چھان بین کی تو فرمایا یا رسول اللہ لم اجد خیرن میں مدرہ، آپ کا جو مدر قبیلہ ہے اس سے افضل مجھے کائنات میں کوئی قبیلہ نظر نہیں آیا۔ پھر اسی طرح پھر تیسرا طواف آیا، پھر مدر سے قریش، قریش سے پھر ہاشم، پھر ہاشم سے بنی ہاشم، پھر آخری طواف جو قبولیت کے لیے خدا ذوالجلال نے متعین فرمایا تھا، فرمایا جب تیری ماں کا حرم آیا، تیرے بابا کا حرم آیا، پھر میرا طواف رک گیا، جہاں میں نے پہنچنا تھا وہاں پہنچ گیا۔ اس سے افضل کائنات میں کوئی نہ کاشانہ نظر آیا ہے، نہ گھرانہ نظر آیا ہے، نہ افراد خانہ نظر آیا ہے۔ اس میں شک ہی نہیں ہیں جی؟ صحیح بات۔ تو جہاں جبرائیل جو گھر مطاف قدسیاں ہو، مطاف کہتے ہیں جہاں طواف کیا جاتا ہے، تو جو قدسیوں کے امام کا مطاف ہو، واہ واہ واہ۔ اس کا شانہ رحمت کا اندازہ ہم کہاں سے کہاں تک لے جائیں۔ اچھا ٹھیک، بالکل۔ تو سرکار بنی یثرب گئے ہیں، کیا ہوا، کیسے رشتہ ہوا؟ ہاں یہ تو ایک بڑی تفصیلات ہیں، اس پر تو کئی دن لگتے اس ہیں۔ میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کا پروگرام ہے ہاں اس کا کئی ایپیسوڈ ہوں گے، ہاں صرف جناب عبداللہ کے اور جناب آمنہ سلام ہزاروں ایپیسوڈ ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ ان کا وصال ہوتا ہے مدینہ کے اندر، بنو عدی بن نجار، بنو عدی جو قبیلہ تھا کی حویلی تھی، ان کے حویلی کے اندر آپ کا مدفن ہوا ہے، اور یہ 14ویں صدی کے اندر ان کے وجود کو نکالا بھی گیا ہے۔ ان کی تو بڑی بڑی کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے، اب تک ہو رہا ہے۔ چھوٹا اعزاز ہے یار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں قرآن کا ایک حوالہ آپ کو پیش نہ کر دوں؟ بسم اللہ۔ قرآن کریم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، حبیب شہر مکہ کی حرمت کی قسم، ہے اللہ کیوں کعبہ ہے یہاں؟ فرمایا نہیں، کعبہ سے بہتر کوئی ہے، کوئی مکان ہے کہ نہیں، یہ یہ نہیں، نہیں۔ اچھا اچھا، یہ آب زمزم کہا نہیں، نہیں، مینا مزدلفہ عرفات کی وادیاں کہا نہیں۔ یہ قسم کا باعث، قسم عظمت مآب حقیقت کی ہوتی ہے، ہاں، جس سے اوپر عظمت کا تصور ہی ختم ہو جائے۔ کہا مطاف کی حرمت کی قسم، جہاں مقام ابراہیم ہے، جہاں مزاب رحمت ہے، جتنے بھی وہاں اللہ کی حرمتیں موجود تھیں، حجر اسود وغیرہ سب، کہا ان کی بنیاد پر اللہ اس شہر کی قسم، حرمت کی قسم اٹھاتا ہے؟ کہا نہیں۔ پھر اللہ کون سی ایسی چیز ہے جس نے تجھے امادہ محبت کر دیا ہے، جس کی تو خدا ہو کر قسم عظمت کی اٹھا رہا ہے؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر مکہ کی اس لیے میں قسم اٹھاتا ہوں عظمت کی کہ اس کی گلیوں نے تیری تلیوں کے بوسے لیے ہیں۔ تو جو اللہ۔ تلیاں چومیں وہ قرآن کی آیت، اور جو رخسارے چومیں، ہاں، لبوں کو چومیں اور سینے سے لگائے، واہ، 9 مہینے پیٹ میں رکھے، اس لیے قرآن نے اگلا جملہ بول کے حد کر دی، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، تیرے باپ کی عظمت کی قسم،
اور تیرے بیٹے ہونے کی قسم. یہ ایک قرآن کریم کا اسلوب ہے. آپ نے شاندار فضائل بیان کیے مولا کے، جی اور یہ ابھی سلسلہ جاری رہے گا. ہاں انشاءاللہ. میں اپنے سامعین سے کہوں گا کہ کمنٹ سیکشن میں جا کے ہاں ایک تو اپنے کمنٹس ریکارڈ کروائیں، اور دوسرا آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ بھی ہمیں لکھ کے بھیجیں. انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات جمع کر رہے ہیں، اور پھر گاہے بگاہے قبلہ سے پوچھیں گے بھی، اور آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیں گے. تو اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے افریدی صاحب کو، قبلہ کو، اور مجھے بھی. خدا حافظ. اللہ حافظ ناصر.